اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی، دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا، تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روب ڈالتا تھا اس کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے، دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں۔ اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے، وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا، اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے، جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی، تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس۔ فقال لصاحبہ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا۔ فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی۔ انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے ملازمین دیکھو، میری اولاد دیکھو۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے، تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے۔ آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے، اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا۔ تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی، بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا۔ تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں، اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، یہ مذہبی اسکالرز کی باتیں، ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو۔ تو کہنے لگا
کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے گی۔ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا، منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں۔ تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے، تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوست تھا، غریب تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبہ، اس کے دوست نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا، نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو۔ تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے، تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا۔ تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے، تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیسٹ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے، تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا، انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے، اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے، کیونکہ تو خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب آپ خدا کے منکر ہو، آپ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ تمام باتیں خدا کا انکار ہیں، ان سب کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس نے مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا اور پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے آیا اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اب اس کو اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لکنہ اللہ ربی، تو تو یہ باتیں کر رہے کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ہے میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عقیدہ توحید کا قائل ہوں میں کہ سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو تجھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوتا تو یہ کہتا، یہ ایسے جیسے دوست گویا بزبان حال کہہ رہے کہ بھائی تو خدا کی تعریفیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جو کہہ رہے اللہ میرا رب ہے اور میں گویا کفر کر رہا ہوں، تو صحیح طرح بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے اگلے جملے میں اس نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا مجھے اتنا اچھا باغ دے دیا، اللہ چاہے تو یہ چھین بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی طاقت ہوگی تو پھر ان قوتوں کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو بجائے دھونس جمانے کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا، بھائی اللہ کا دیا ہے، یوں کہتا فعسا ربی، میں تو امید کی بات کرتا ہوں، امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، ہو سکتا ہے وہ کل تقدیر کا پانسا پلٹے اور تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تو جو اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہا ہے تو عین ممکن ہے تیرے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے۔ دیکھیں ناکامی کے نقشوں میں بات کیسی کر رہا ہے، امیدیں والی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج کسی غریب کو تانا دے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا، لیکن اللہ بتا رہا ہے غریب کو بھی کہ بھائی بات تسلی کی کرو، بھائی اللہ نے دی ہے نا مجھے غربت، تو اللہ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے دولت دے سکتا ہے۔ تو وہ غریب بھی چونکہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، امید کی باتیں کر رہا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے، اسٹریس کو ختم کر رہا ہے، تو فوراً کیا کہنے لگا، بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے اس سے اچھا باغ دے دے، اور تو جو تکبر کر رہا ہے تیرے باغ کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ او یصبح ماؤها غورا، اور یہ جو نہروں پہ تو تکبر کر رہا ہے، تیرا پانی زمین میں دھسا دے اور تو اس پانی کو طلب کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے۔
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس نے تو ایسی ایک بات کہہ دی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، اور اس کے باغ کو ہلاکت نے گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ باغ میں اس نے انویسٹ کیا تھا اس پر کف افسوس ملنے لگا، اور وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کوئی رات میں آسمانی آفت آئی ہے، صبح اٹھا تو سارا باغ الٹا پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا ہائے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ خالص توحید کا قائل ہوتا۔ خالص توحید یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف مفوض کی جائے۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی ایسی جماعت نہ بنی جو اس کی اللہ کے عذاب سے مدد کر لیتی۔ تو بڑا ناز تھا نا کہ میرے اولاد بھی زیادہ اور میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ تو یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا بتانے کے لیے کہ اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ کبھی اتراؤ مت۔ وہی بات ہے جو قرآن میں سورہ معارج میں ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرا بن جاتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ الا المصلین، سوائے وہ لوگ، ان لوگوں کے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوتے۔ انہیں جب خوشیاں پہنچتی ہیں اتراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے احسان کیا، اور جب کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں، امید کی باتیں کرتے ہیں۔ جو اللہ مصیبت پہنچا سکتا ہے وہ مصیبت دور بھی کر سکتا ہے۔ تو کتنا بہترین سبق ہمیں ان آیات میں ملا ہے۔